اچھا لیکن پریکٹیکلی اگر ہم لوگ بات کریں تو آپ کو نہیں لگتا ہمارے لوگ جس پاور کی آپ بات کر رہے ہیں یا جس کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس کے لیے کچھ بولے ہی نہیں ہے 1947 سے لے کے ابھی تک؟ مطلب کشمیر جو ہے وہ پھر بھی وہاں ان کی ایک موومنٹ رہی ہے، ہمارے لوگ آپ کو نہیں لگتا کہ شروع دن سے سائلنٹ رہے ہیں؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ اس علاقے کے اندر لیڈرشپ کا فقدان رہا ہے. وٹ ڈو یو مین بائی اے لیڈر؟ لیڈر مینس اقبال نے بہترین اس کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے نا. 3 اس میں صفتیں ہیں نا: نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو آپ یہ 3 باتوں پر مشتمل کس کو میر کارواں سمجھتے ہیں وہاں پر؟ 47 نہیں، آپ بہت پہلے سے، بورشال کے زمانے سے تو کوئی نام نہیں ہے. تو لیڈر وہ کہاں سے آئے گی؟ اب وہاں جو بھی موومنٹ چلتی ہے وہ پیٹ کے لیے چلتی ہے. مثلا 1947 میں بھی آزادی کی جنگ لڑی گئی تنخواہ کے لیے جی اس کی. آپ جا کے تاریخ دیکھیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. پہلی موومنٹ تنخواہ کی چلی تھی، وہ تنخواہ آگے چل کر ڈیولپ ہو کے جو ہے وہ 47 کا مسئلہ ہوا. آج کون سی موومنٹ چل رہی ہے؟ ادھر سبسڈی کی موومنٹ چل رہی ہے. آٹا بند ہوا ہے اس لیے لوگ جلسے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمیشہ پیٹ کے لیے کیا ہم نے کام. ہم نے بنیادی چیزوں پر، ہم نے قوم کے لیے اپنی آزادی، اپنی خود مختاری، اپنی حیثیت، اپنی شناخت، ان چیزوں کے لیے ہم نے آج تک کچھ نہیں کیا. جب بھی کیا تو ہمارے ذاتی معاملات تھے، جب بھی کیا تو ہمارے تنخواہ کا مسئلہ تھا، ہمارے مراد کا مسئلہ تھا، ہمارے ذاتی معاملات کا مسئلہ تھا. ماضی میں کبھی بھی آپ جا کر دیکھیں، ٹھیک ہے نا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جناب علی ایک پولیٹیکل پروسیس سے قوم کو گزارو. لیڈرشپ کا یہ کام بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لوگ لیڈر کہتے ہیں تو وہ ایک خدا ڈھونڈتے ہیں، نعوذ باللہ. خدا ان کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا. وہ آدمی ڈھونڈتے ہیں تو اس طرح ڈھونڈتے ہیں جو بیماریوں کو ٹھیک کرے، جو جس کے دانے ہیں ان کو ٹھیک کرے، جو ہے فصل کو زیادہ کرے اور بارش وہ تو اس طرح کا آدمی کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ تو ملے گا نہیں. وہ جو رہنما ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، اس کو تو ڈھونڈتے نہیں ہیں، وہ تو ہے نہیں، اس پر تو ان کا اکتفا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں. لیڈر کا کتنا کام ہوتا ہے؟ لیڈر ہوتا ہے جناب علی، آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں، ملاح جو ہوتا ہے، جہاز کا کیپٹن، ٹھیک ہے نا. لیڈر اس کا مثال ہوتا ہے. کسی سمندر کے اندر، تالاب کے اندر، کسی جھیل کے اندر ہوا پیدا کرنا لیڈر کا کام نہیں ہے، یہ قدرت اور خدا کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. ملاح یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنا جو بادبان ہوتا ہے اوپر، اس کو ونگ کو کیا کہتے ہیں انگلش میں، جو کشتی پہ جو آپ کا فیری پہ لگا ہوتا ہے، مطلب میں موٹر کشتی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. اگر مشرق سے ہوا چل رہی ہے اور مغرب کی طرف جانا ہے تو ملاح تو اسی سمت پہ لے کے جائے گا. اگر مشرق سے ہوا چل رہا اور آپ کو جانا بھی مشرق کی طرف ہے تو وہ بادبان کو اس طرح سیٹ کرتا ہے کہ آپ کی کشتی ڈیسٹینیشن کی طرف جاتی ہے. یہ کام جو کر سکتا ہے ہی از لیڈر. ہوا پیدا کرنا لیڈر کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کے لیے انٹرنیشنل ماحول اور انوائرمنٹ تو دنیا بنائے گی، انٹرنیشنل ماحول بنائے گا. کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک انٹرنیشنل ماحول نہ بنے. اس ماحول کو اپنے لوگوں کے صحیح معنوں میں حق میں ڈالنا، ان کے فیور میں ڈالنا، یہ لیڈر کا کام ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ تنظیم کہاں ہے اور وہ لوگ کہاں ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے. بے نب ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی چیز ہم بنا لیں. اور دوسری چیز، 1947 میں سیم آزاد کشمیر پلندری میں بھی یہ بات اٹھی تھی اور گلگت میں بھی اٹھی تھی، ٹھیک ہے نا. پلندری والوں نے جو ہے 4000 مربع میل کو آزاد کرایا، گلگت والوں نے 28,000 مربع میل علاقے کو آزاد کرایا. چونکہ گلگت میں فوجی لوگ تھے، مجاہد تھے، تکڑے تھے، سب تھے، جنگ میں بڑی کامیابی حاصل کی، سیاستدان نہیں تھے. آزاد کشمیر میں جو ہے وہ پٹھانوں کے ذریعے سے تھوڑا سا علاقہ آزاد کرایا، سارے سیاستدان تھے. 4000 مربع میل میں صدر بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، جھنڈا بھی ہے، ترانہ بھی ہے، شناخت بھی ہے، سب کچھ ہے. اور 28,000 مربع میل جو ہے وہ ایک اے پی کے ذریعے چلایا گیا آج تک، ٹھیک ہے. اور صدر ایک بنا دیا تو وہ خود جا کے سی ایس او بھرتی ہو گیا، سول سپلائی افسر، اور اس میں بھی پیٹ کا مسئلہ تھا. آپ کی گلگت بلتستان اسمبلی کے 10 سے زیادہ ایسے ممبران ہیں اب تک کہ جن کو عوام نے جتا کے اسمبلی میں بھیج دیا تو وہ جا کے سروس جوائن کیا، یا تو جج بنے یا جا کر پولیس میں انسپیکٹر بنے، اور آزاد کشمیر کا حوالدار جا کے صدر بنا.
इसको कहते हैं सियासी प्रोसेस से गुजारना। ये तो सियासी प्रोसेस से हम नहीं गुजर पाए हैं जनाब, सियासत नहीं है। आपने जो पूछा था मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि जनाब सियासी प्रोसेस से हम नहीं गुजरेंगे तो दुनिया और कुदरत और खुदा जितनी अपॉर्चुनिटीज हमें बहैसियत कौम दे दे हम कुछ अवेल नहीं कर पाएंगे। जब कश्मीर इशू पे बात करते हैं प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है कि ये जा के, ये तो हमें पता है कि ये रिजॉल्व कैसे होगा, लेकिन आपके दिमाग में कुछ होगा, कोई होता है ना एक टाइम लाइन होगी कि यहाँ तक ये पॉसिबल है कि फर्ज करें 20 साल में ये इशू रिजॉल्व होगा, 10 साल में होगा, 20 में होगा, 50 में होगा, आपकी क्या है? नहीं, मैं इस बारे में मैं क्लियर हूँ, देखिए ज्योग्राफिकली आप देखेंगे तो कश्मीर इज अंडर मॉनसून, गिलगित बल्तिस्तान मॉनसून में नहीं है, बहरे अरब के आबो हवा में है, बहरे रोम के आबो हवा में, अरब के नहीं। अब आप बात समझे, गिलगित में बारिश बरसती है या मौसम तब्दील होता है तो उसके लिए मगरिब से हवाएं आती है, रोम से, यूरोप से आती है। कश्मीर में बारिश बरसाने के लिए मॉनसून की हवाएं आती है, ये बहरे हिंद से आती है। कश्मीर को हमेशा आप हिंदुस्तान की कॉन्टेक्स्ट में देखें, गिलगित को यूरोप की कॉन्टेक्स्ट में देखें, मगरिब की, बल्कि यूरोप नहीं कहूंगा मैं, ठीक है। हिंदुस्तान जितना मजबूत होगा कश्मीर आजाद नहीं होगा, 20 साल नहीं, 200 साल भी नहीं होगा। जब हिंदुस्तान कमजोर होगा तो कश्मीरियों को मौका मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन ये नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 4 कुव्वतें मेरे ख्याल में काम कर रही है, 2 एक तरफ है, 2 एक तरफ है, फिर 2 कुव्वतें बनती है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान जो काम कर रही है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट काम कर रही है कि उसको अपना सूबा बना ले, 5वां सूबा बना ले, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दे, अपने साथ रखे, ठीक है ना। दूसरी कुव्वत हिंदुस्तान जो उस पर दावा करती है वो यूनाइटेड कश्मीर की बात करती है। कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, गिलगित बल्तिस्तान शुड टोचन विद कश्मीर, ठीक है ना, और उसको भी धकेला जाए दिल्ली की तरफ। ये है उनका स्ट्रेटेजी। तीसरी कुव्वत जो है वो चाइना है। चाइना तो पाकिस्तान की हिमायत करता कि ये पाकिस्तान के साथ जुड़ा रहे। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में आगे पीछे हो जाता है, अगर ये इलाका इनके हाथ से जो है ना लूज हो जाता है तो फिर डायरेक्ट वो भी कोई जिनजियांग की बात कर सकते हैं, जहां सिंकियांग है तो वहां कोई जिनजियांग की भी बात हो जाए, ठीक है। चौथी कुव्वत वेस्ट है। वेस्ट में एक कुव्वत नहीं है, एक मुल्क नहीं है, वो एक बहुत सारी कुव्वतों की दुनिया का सबसे बड़ा कुव्वत ही वेस्ट है। तो वो जो है खड़े हैं इन दिनों हिंदुस्तान के पीछे, ठीक है, और उनके भी इंटरेस्ट्स है। वो भी चाइना को ब्लॉक करना चाहते हैं या काउंटर करना चाहते हैं बाय इंडिया या बराह रास्त, ठीक है ना। वो अफगानिस्तान में भी बैठे हुए हैं मगरिब से। तो ये 4 सिमतों से 4 कुव्वतें गिलगित में अमल दखल कर रही है। तो इनकी आपसी टकराव से जो भी सिचुएशन बनेगी वो गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल है, जबकि कश्मीर में ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, इलेक्शन से पहले जो है आपने अपनी कुछ तकरीरों में कुछ ऐलानात किए थे, आप कह सकते हैं अपने प्रॉमिसेस किए थे अपने पब्लिक के साथ कि कुछ मेटल रोड बनाएंगे, घाकूच से मतरमदास है और शकोमन से घटोलती, और फिर टेलीकॉम फैसिलिटीज की भी बात की थी। तो इस पे कोई मैं आपसे सबसे पहले आपकी बात मैं समझ गया, आपका सवाल मैं समझ गया हूं। तो इसमें यह होता है, तो एक तो शायद तमाम सियासतदानों के साथ भी ये अलमिया होता होगा कि वो बातें जो करते हैं कोई 100% डिलीवरी ना कर पाए। हमारे साथ तो बदकिस्मती ये हुई कि हिस्ट्री में, तारीख में याहिया खान साहब के जमाने में ये कौंसल बनी है। लोग तो गलती से भुट्टो का नाम लेते हैं, ये कौंसल याहिया खान ने बनाई है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते ये असेंबली के इस पर आ गई है। तब से आज तक जो है इतना नाकाम पीरियड जो है ना वो कहीं नहीं गुजरा है। ब्यूरोक्रेसी का रोल रहा, फौजियों का रोल रहा, किसी का भी अवामी हुकूमतों का, लेकिन इस तरह का नहीं हुआ। हम तो यहाँ इस्लामाबाद को पहले बुरा भला कहते थे कि इन्होंने ये किया वो किया, ठीक है ना। इन्होंने बेशक लूटा वो अपनी जगह पर, लेकिन कोई इतनी चीजें गायब तो नहीं हो गई जनाब। एडीपी की 2 लाख रुपया किसी ब्यूरोक्रेट ने इम्बजल किया होगा लेकिन गायब नहीं किया होगा। यहाँ 2 एडीपीज ही गायब है, सिरे से पता ही नहीं है कि वो किधर गई किधर नहीं गई लोकल हुकूमत बनने के बाद। ये एक अलग इशू है जिस पर हम और बात करेंगे। जो आपने पूछा है, मैंने लोगों से के साथ जो वादे किए थे,
ذاتی طور پر میں نے بڑی کوشش کی, میں نے محنت کی, اور ایک حد تک میرا ضمیر مطمئن ہے, لیکن پوری طرح تو میں نہیں کہوں گا کہ بہت بڑی ڈلیوری ہو گئی, نہیں ہو گئی. وہ بحیثیت مجموعی گلگت بلتستان میں نہیں ہوئی اور میرے ساتھ بھی نہیں ہوا, یہ ایک اپنی جگہ پر, لیکن میرے حلقے میں باقی 23 حلقوں کے مقابلے میں زیادہ کام ہوا ہے. اس کی وجہ یہ, میں آپ کو فیکٹس اینڈ فیگرز میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ کہ 40 سال میں کانچی پل سے بار جنگل تک 24 کلومیٹر روڈ ہوا تھا پکا, اور ان 3 سالوں کے دوران گش گش سے یہی جو آپ نے بتایا بار جنگل سے لے کر امت تک اور آگے اشکومٹ تک 14 کلومیٹر روڈ کا ٹینڈرز ہو کر ٹھیکیدار کو مطلب کام سٹارٹ آرڈر دے دیے گئے ہیں. کام ہو جائے. ایک اچھا اشکومن کے لیے RCC برج بھی بنا ڈوک میں, تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا, ٹھیک ہے نا, یہ ہوا. اور دوسرا جو ہے سلپی برج بھی ابھی ٹینڈر پہ ہے, اسی طرح شیرکیلا پاور ہاؤس بھی ٹینڈر پہ ہے, اور اس کے علاوہ کوئی 8 کروڑ روپے کے جو ADP کے کام تھے, وہ بھی چھوٹے موٹے کام تھے, وہ بھی ہو رہے ہیں. تو اس طرح میں عوامی سطح پر جو کام ہوتا ہے اس میں کچھ زیادہ جو ہے کنفیوز نہیں ہوں کہ کام نہیں ہوا کہہ کر. جس چیز میں کنفیوز ہوں وہ یہ ہے, میں نے میرٹ کی بات کی, کچھ لوگوں نے ساری چیزیں بیچ دی, ٹھیک ہے نا, ہم کامیاب نہیں ہو سکے ان سے واپس چھیننے میں. اور مزے کی بات یہ کہ ایک چیف سیکرٹری آ کر اس نے ہاتھ ڈالا, ابھی تک کامیابی تو نہیں ہوئی ہے لیکن ایک ہاتھ ڈالا. یہی ہاتھ ہمارے عوامی نمائندوں کو اور اسمبلی کو ڈالنا چاہیے تھا, لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہوں سب نے جو ہے کرپشن کا ساتھ دیا. تو یہ عالمیہ ہوا, اور اس وجہ سے بہت سارے میرے ساتھ ریلیٹڈ نوجوان جن کو نوکریوں کی ضرورت ہے, جن کو جابس کی ضرورت ہے, شاید اس میں ناکام.